نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کا دن بڑی خوشی کا دن ہے کہ مدرسہ محمودیہ میں یہاں کے پڑھنے والے بچوں کی دستار بندی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے حضرات، یہ ہم سب کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے ادارے سے دو بچوں کو حفظ قرآن کی تکمیل کی اللہ نے توفیق مرحمت فرمائی۔ اس لاک ڈاؤن میں جہاں سارے مدارس بند ہیں، قاری جبریل صاحب نے اس لاک ڈاؤن کے اندر بھی بچوں کو تعلیم دی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ حافظ قرآن بنے۔ آج ان کے استقبال میں یا ان کی شان میں کہہ لیجئے چھوٹا سا اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ معزز سامعین، آج جو ذمہ داری میرے حوالے کی گئی ہے، واقعتاً وہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک طرف تو یہ بہت بڑی ذمہ داری، اور دوسری طرف مجھے اپنی کم علمی اور نااہلی کا بھی مکمل اعتراف ہے۔ بہرکیف قاری جبریل صاحب کا حکم ہے، بڑے بھائی کا حکم، بڑے شخص کا حکم ہی بڑا ہوتا ہے، لہذا میں ان کے حکم کی بجاوری کے طور پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کچھ ایسی باتیں کہنے اور سننے کا اللہ موقع عطا فرما دے جو ہم سب کے لیے راہ نجات۔ معزز سامعین، آج کے اس اجلاس میں جہاں ہم ایک مشہور و معروف عالم دین مفتی حفیظ اللہ قاسمی صاحب کی واعظ سماعت فرمائیں گے، وہیں ہم اس مکتب میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات سے بھی ہم نظم، نعت وغیرہ سماعت فرمائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ارباب دانش اور ارباب علم و فضل کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی سیاسی یا اصلاحی اجلاس منعقد کرتے ہیں تو اس کے آغاز سے قبل کسی لائق و فائق شخصیت کو مسند صدارت کے لیے منتخب کرتے ہیں تاکہ ان کی صدارت میں اجلاس اپنے اختتام کو بحسن خوبی پہنچ سکے۔ لہذا ارباب دانش اور ارباب علم و فضل کی اسی مسلمہ دستور سے اتفاق کرتے ہوئے آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت کے لیے جس ذات گرامی کا اسم مبارک پیش کیا گیا ہے، واقعتاً وہ اس کے مستحق بھی ہیں، جن سے میری مراد جناب مولانا حمید الدین صاحب ندوی ہیں۔ میں حضرت والا سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اس منصب جلیلہ کو قبول فرما کر جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ معزز سامعین، یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ آسمان کی بلندی، زمین کی پستی پر، سورج کی تابانی، چاند کی چاندنی پر، چاند کی ضیاءپاشی، کہکشاؤں کی ضیاءپاشی پر بدر جہاں غالب ہے۔ عین اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی کتاب قرآن مقدس تمام کلاموں پر فائق ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی ہے
فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ اللہ کی فضیلت تمام مخلوقوں پر۔ تو آئیے اسی قرآن پاک کی تلاوت سے آج کی اس مجلس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے سب سے پہلے میں عزیزم محمد ذیشان نسیم احمد کو دعوت دوں گا کہ وہ آویں اور قرآن پاک کی تلاوت سے آج کی اس مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ مکتب کے ایک طالب علم نے بڑے ہی مخارج کی مکمل رعایت کرتے ہوئے الحمدللہ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اب اس کے بعد حمد پاک کے لیے میں دعوت دوں گا محمد اذہان التفات احمد کو کہ عوامیں اور حمد پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تو بڑا ہے، معبود ہے خدا ہے، محتاج سب ہے تیرے، تو سب کا شرا ہے، دن پر تیرا اجالا، سب پر تیری ضیا ہے، پانی ہے سارا عالم، ایک تجھ کو ہی بقا ہے، حمد و ثنا کرے ہم، یہ بھی تیری عطا ہے۔ عزیزم محمد اذہان جو آپ کے سامنے حمد پیش کر رہے تھے اور مجھے شعر یاد آ رہا تھا کہ تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، نہیں تجھ سا ہے کوئی دوسرا، نہیں تجھ سا ہے کوئی دوسرا، تو خبیر ہے تو علیم ہے،
یہ لطافتیں، یہ عنایتیں، یہ تیرے کرم کی وضاحتیں، جو چمن میں ہو تو نسیم ہے، جو گلوں میں ہو تو شمیم ہے۔ معزز حاضرین، قرآن پاک اور حمد پاک کی ملاحظہ کر لینے کے بعد جس ذات گرامی کا ہم پر اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان ہے، وہ ذات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لہٰذا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات اقدس میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے عزیزہ مصباح سلمہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں۔ عزیزہ مصباح۔ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو امتی ہوں عائشہ ہے امم، میں تو امتی ہوں عائشہ ہے امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں عائشہ ہے امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، غم کے اندھیروں نے گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار ابو جینا میرا ہوا ہے، بگڑی بنا دو میرے طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میرے طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں عائشہ ہے امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے، اور ان کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے، جس کی نہ بات کوئی رب بھی نہ ٹالی، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں عائشہ ہے امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں عائشہ ہے امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ اللہ حافظ۔ ماشاء اللہ، یہ تھی عزیزہ مصباح جو آپ کے سامنے نعت پاک پیش کر رہی تھی۔ میں آپ سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جب طلباء یا طالبات یہاں حمد نعت وغیرہ تقریر پیش کرنے آئیں تو آپ ان کا حوصلہ ہر طریقے سے بڑھائیں، چاہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ ہو یا اس کے علاوہ اور بھی ذرائع ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کو کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس کی پوری اجازت ہے۔ اب پھر میں اس کڑی کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے اسی مکتب میں پڑھنے والی ایک طالبہ عزیزہ زینب سلمہ عبدالکلام کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آوے تقریر پیش کریں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ وہ تمام بچے ہیں جو اسی مکتب میں تھوڑی دیر آ کر کے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر آ کر چند لفظ بول لینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، لہذا آپ حضرات دل کھول کر ان کی حوصلہ افزائی کریں ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد،
محترم بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ پوری دنیا کا نظام صرف ایمان والوں کی ہی بنیاد پر چل رہا ہے۔ جس دن زمین پر کوئی ایمان والا یعنی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اس دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ جب ہم ایمان سیکھ لیں گے اور ایمان کی حقیقت دل میں اتر جائے گی تو دین کا ہر عمل آسان ہو جائے گا، اور اگر ایمان کمزور ہے تو دین کا ہر عمل مشکل معلوم ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ ایمان کو سیکھنے کے لیے جان و مال کی قربانی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سیکھنے کے لیے قبول عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ یہ تھی زینب جو آپ کے سامنے ایمان کے موضوع پر ایمان کی اہمیت بتلا رہی تھی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ یہاں پر اسٹیج پر آ کر کھڑے ہو کر چند لفظ بول جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جو یہاں کا آ کر آپ کے سامنے جو کچھ بول رہے ہیں، آپ ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی ضرور کیجئے۔ اب میں ایک اور قاریہ عزیزہ مرشدہ علی احمد کو دعوت دوں گا کہ وہاں میں قرآن پاک کی تلاوت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ بچے کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ یہ تھی عزیزہ مرشدہ علی احمد، ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے پر مکمل تجوید کی رعایت کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ یقیناً یہ
ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ جنگل کا پتہ اب ہمیں منزل کا پتہ اب ہمیں جنگل بتائے گا، منزل کا پتہ اب ہمیں جنگل بتائے گا، دانشوروں کو راستہ پاگل بتائے گا، میلا لباس دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کر میں کون سا درخت ہوں تو پھل بتائے گا۔ یقیناً میں قاری صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کوششوں سے، اپنی محنتوں سے ان بچوں کو تیار کیا ہے، اور وہ اپنی مکمل مخارج کی ادائیگی کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن پاک پیش کر رہے ہیں۔ اب میں پھر حمد پاک پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد ریحان سلمہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آویں اور حمد پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا، انوار کا منارہ پیارا نبی ہمارا، ایمان کی روشنی سے دل میں کیا اجالا، جنت کی راہ دکھائی تحفہ دیا نرالا، بندوں کو جب بلایا خدا کے ایک در پر، زخمی ہوا بدن بھی کھائی ہے چوٹ سر پر، پیوند کی قبا تھی باندھا امام سر پر، بستر بھی ٹاٹ کا تھا کچا مکا بسیرا، اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا، انوار کا منارہ پیارا نبی ہمارا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد ریحان جو آپ کے سامنے حمد پیش کر رہے تھے۔ اب میں پھر قرآن پاک کی تلاوتی کے لیے میں آج کے جو دولہا ہیں، دو دولہے جن کی دستار بندی ہونی ہے، وہ آج کی اس عظیم الشان اجلاس کے وہ دولہے ہی ہیں۔ میں ان میں سے ایک کو مولانا حمید الدین صاحب کے صاحبزادے رشید الدین کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آویں اور قرآن پاک کی چند آیات تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب رشید الدین صاحب جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ابو سعد کو اس شعر کے ساتھ کہ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو، کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت مختصر یہ ہے،
دو عالم مل کر جو کچھ بھی کہیں اس کے سوا تم ہو۔ میں عزیزم ابو سعد سلمہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آویں نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا اودی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین۔ میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا اودی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین۔ اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا اودی، تیرے در پہ آئے جو دامن کو بر لے جائے، ان جالیوں کی شان اب ایک نظر ہم پر بھی ہو۔ اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا اودی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین۔ ماشاء اللہ، یہ تھے ابو سعد جو آپ کے سامنے نعت پاک پیش کر رہے تھے۔ اب میں پھر اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تلاوت کلام اللہ کے لیے میں محمد حمزہ عاشق علی کو دعوت دوں گا کہ وہ آویں قرآن پاک کی تلاوت پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، جو محمد حمزہ یہ دوسرے حافظ تھے جنہوں نے اسی مکتب میں حفظ مکمل کیا ہے اور جن کی آج دستار بندی ہونی ہے۔